رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حضرات علماء اہل سنت، دیگر برادران اسلام، احباب اہل سنت، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دے نال اس وقت اسا تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم الشان انتہائی بابرکت اور باسعادت سالانہ عرس پاک دی محفل دے اندر شریک ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. مقام نبوت تو بعد جڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے وہ مقام ولایت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مقام ولایت عطا فرمائے. ہر نبی اللہ تعالیٰ دی ذات و برکات دا ولی بھی ضرور ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نبی کو انہاں دی امت دے وچوں انہاں دی شریعت دی ترویج و اشاعت دے واسطے اولیاء دی جماعت عطا فرمائی ہے. جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے وچوں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی آخر الزمان دی ذات و برکات کو سیادت اور امامت دا تاج عطا فرمائے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سواگ پیر سواگ. سارے حضرات تشریف رکھو. صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ پیر سواگ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب تشریف گھنن، آپ سے زیارت فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کا خطاب شروع ہے. سارے حضرات تشریف رکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ. ذاتی گرامی، ساری خوش نصیبی وارث علوم خواجہ غریب نواز، پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد اہل سنت، افتخار ملت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب الحسنی دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علوم و عرفان دے اندر پہلے تو زیادہ برکات عطا فرماوے. ذاتی گرامی، رب ذوالجلال نے جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی امامت اور سیادت دا تاج اپنے نبی آخر الزمان دی ذات بابرکات کو عطا فرمائے، اسی طریقے دے نال تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے ولیاں دے وچوں امامت اور سیادت رب ذوالجلال نے
اپنے پیارے محبوب دی امت دے اولیاء کو عطا فرمائے۔ مقام ولایت چونکہ مقام نبوت دے تابع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرمائے دے تو قرب ڈائریکٹ نہیں ملتا، بلکہ پیارے محبوب کریم دی نسبت، اتباع اور تابعداری دی وجہ تو ہی ملتا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی امت دے اولین اولیاء کاملین کہ جنہ دی ولایت دی برکت، علوم و عرفان دے برکات آج بھی اسارے کول موجود ہیں اور قیامت تک جاری اور ساری راسن، وہ حضرات اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان دی جماعت ہے۔ یہ اولین او جماعت ہے کہ جنہ کو رب ذوالجلال نے مقام ولایت دے اندر اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی بارگاہ دے وچوں سب تو پہلے جنہ فیض حاصل کیتا، شرف صحابیت جنہ کو نصیب ہویا، بالغ جمع مردہ دے وچوں اصدق الصادقین خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جڑا مقام ولایت ہے، آپ دے کولو جڑا مقام قرب ہے، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دا قرب خاص اور پیارے محبوب دے توسط دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات دا جتنا صدیق اکبر پاک کو قرب حاصل ہوئے، بعد آمن والی ساری امت بمائے اصحاب دے جناب صدیق اکبر پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ وہ شخصیت ہیں کہ دیکھو کہ فیض جناب صدیق اکبر پاک نے جڑا حاصل کیتے وہ انڈائریکٹ کہیں واسطے اور وسیلے یا پردے دے نال فیض حاصل نہیں کیتا۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے کولو جڑا فیض موجود ہے، جڑے انوار رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے قلب انور دوتے نازل فرمائن، انہا انوار اور تجلیات دے اندر روشنی کتنی ہے اور انہا انوار و تجلیات دے اندر حیبت کتنی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر اسا پہاڑاں دے اوتے نازل کر دیں دے تو سارے پہاڑ تو سا دیکھوا کہ ریزہ ریزہ ہو بنینا، یعنی انہا انوار دے اندر روشنی، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی حیبت اور جلال اتنا ہے کہ پہاڑوں کو برداشت نہ کر سکتے ہیں، لیکن پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا قلب انور مرکز تجلیات الہی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا مظہر پیارے محبوب دا دل ہے، تو سارے انوار سارے تجلیات پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے قلب انور نے حاصل کیتن، ولیکو او انوار او تجلیات جڑے کہ تجلیات ربانی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے قلب انور دے اندر موجود ہیں، اور پیارے محبوب کریم دا جڑا فیض ہے اتنا عظیم فیض، ٹھاٹھا مارن والا جڑا سمندر ہے، وہ سمندر دے سامنے بے کے جس ہستی نے اپنے سینے کو نال ڈک کے فیض حاصل کیتے وہ ذات جناب صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے۔ یعنی اس طریقے دے نال سمجھو دریائے سندھ ایسا واسی لوگ ہیں، اگر دریائے سندھ کو لوگ کہنے ڈائریکٹ پانی حاصل کرنا ہوئے تو اندے کو لوگ پانی حاصل کرن دے واسطے سا کچھ چھوٹا جیا کھالا یا کسی او نہ بناونی پوس، اس واسطے کہ کھالے دی کیا طاقت، کہیں چھوٹی جی نہر دی کیا طاقت کہ پرلے پاسو دریا ہے اور سارے دریاواں دا سردار ہے، اس کے اندر اتنا پانی ہے۔ حضرات گرامی بلا تشبیہ و بلا تمثیل انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها، رب ذوالجلال نے تمام علوم اور عرفان دا مرکز اپنے پیارے محبوب کریم دی ذات بابرکات کو بنائے، تو اور پیارے محبوب دے سامنے بہ کے علم حاصل کرنا، عرفان حاصل کرنا، چہرے محبوب دی زیارت بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ دے انوار پیارے محبوب دے توسط دے نال حاصل کرنا، ایک کہیں چھوٹے جے جوان دا کم نہ ہی، تمام اصحاب دے کل رب ذوالجلال نے عظیم دل عطا فرمائن، لیکن سب تو پہلے جس شخصیت نے پیارے محبوب کریم دا فیض حاصل کیتا، جڑے جانشین آپ دے بنے، آپ دے زہری وصال تو بعد جڑے آپ دے پہلا خلیفہ بنن اور تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے،
اور اسا خوش نصیب ہے کہ آثار حضور غریب نواز عالم ربانی عالم حقانی غوث زماں حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ دے کولو جڑا فیض ہے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات تو آمد ہے یہ سلسلہ نقش بندیہ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بن کے سلسلہ نقش بندیہ دی کڑی دے نال کڑی مل دی ہے اور ون جناب سیدنا صدیق اکبر پاک تحت پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم آپ دی ہاتھ مبارک دے اندر ہے حضرات گرامی ولی دا جڑا معنی ہے قرب رکھن والا اللہ تعالی دی ذات بابرکات دا قرب پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم دی ذات بابرکات دا قرب اور ولی دے واسطے جڑا دو شرطیں عظیم شرطہ امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون اس دی تفسیر اس انداز بیان فرمائی ہے فرمائے آمنوا تو مراد قوت نظریہ اور وکانوا یتقون تو مراد قوت عملیہ یعنی ولی دے واسطے شرط ہے الذین آمنوا مطلب ہے کہ اس کے اندر جڑی طاقت اور قوت ہوئے عقائد و نظریات والی اور سب تو بھاری طاقت اور قوت ہوئے یعنی زمانے دے ہوتے جتنے بڑے بڑے طوفان آمن اگر زمانے دے ہوتے ایسے طوفان آمن کہ جان تک چلی ونجن دا خطرہ ہوئے تا مقام ولایت ایکو آدن کے ڈنکے دی چھوڑ دے ہوتے اپنا نظریہ بیان کرے اور آکے اگر جان ویندی ہے تا چلی ونجے مگر میں اپنا عقیدہ کہیں بھی ترک نہیں کر سکتا یہ خود قوت نظریہ یعنی ولی دے واسطے شرط ہے کہ اس دے عقائد اور نظریات اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب پیارے محبوب کریم دے فرمودات عالیہ دے این تابع ہومن اور ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر اولیاء کاملین دی جماعت نے عقائد حق دے ہوتے پہرا دیتے مالک دی عزت دی قسم اج کچی پہلی جماعت دے مولوی جنہاں اپنے عقیدے دے 4 لفظ بیان کر کے دنیا دے ہوتے احسان لے دیں کہ احسان ہے احسان ہے کہ سب دنیا کو بچائے میں کہ تو احسان نہیں ایسا تک کاسا لیس ہے اگر یہ احسان ہے تو پیر سواگ لجپال جیسے شخصیات ہے احسان ہے کہ جنہاں ہر دور دے اندر عقائد و نظریات عوام تک پہنچائیں عقائد و نظریات اس انداز نال پہنچائیں کہ وہ نماز کتابہ دے وچوں پڑھ کے عقیدہ نہیں نسایا بلکہ پیارے محبوب کریم دی بارگاہ دے وچوں ڈائریکٹ فیض گھندے رہ گئے بل پیارے محبوب دے غلامہ تک فیض پہنچے دے رہ گئے حضرات گرامی تب پتہ چلیا کہ جڑا ولی دی تابعداری کرن والا ہے ولی دی جڑی نسبت ہے اولیاء کاملین دی اسا نسبت رکھن والے لوگ ہیں ولی کامل دی نسبت دا پہلا پیغام یا پہلی چیز ولی کامل دی محبت دی وجہ تو سارے ہوتے فرض کیڑی ہوندی ہے اگر انسان محبت کرے تو محبت دے اصول ہوندن محبت دے تقاضے ہوندن پیر سواگ لجپال نال محبت ہے تو محبت دا تقاضا ہے سیدنا پیر مہر علی شاہ سے تاجدار گولڑا دے نال پیار ہے محبت ہے تو محبت دا تقاضا ہے پیر پٹھان دی ذات نال اگر محبت ہے تو محبت دا تقاضا ہے یعنی اولیاء کاملین دی نسبت اور محبت اگر کرنی ہے اور محبت کرے دی ہے تو اس محبت دا ایک تقاضا ہے محبت دا پہلا تقاضا کیا جو اللہ تعالیٰ دے ولی دے نظریات اور عقائد قوت نظریہ یعنی او عقائد و نظریات جنہاں اپنے مکاشفہ دے نال اپنے کشف دے ذریعے عقائد و نظریات صحیح ثابت ہوئیں پیارے محبوب دی بارگاہ تک انہاں دا تسلسل پہنچے تا محبت دا تقاضا ہے کہ اگر تو نسبت رکھ دے تا جتنے زمانے دے ہوتے مخالف عواماں گزریں اپنے ولی کامل تے اپنے پیر دے عقیدے کو کہیں بھی تو کنڈ نہ کریں پیر سواگ لجپال دے عقائد و نظریات کو کنڈ نہ کریں یہ محبت دا تقاضا ہے اور یہ نسبت کل بروز قیامت فائدہ دیمن والی ہے اگر اپنے پیر دے عقائد و نظریات تے انسان پابند نہ ہوئے سال تو بعد آ کے اس دے اندر شرکت کرے بے شک اپنے نام دے نال نسبت والا لفظ بھی لکھواوے لیکن اگر اپنے پیر دی عقائد و نظریات دے ہوتے کار بند نہیں رہا یاد رکھے عقائد و نظریات دے اندر کہیں دی تقلید نہیں لیکن اصل تا پیر دی ولی کامل ان دی عقیدے و نظریے دے ہوتے اس واسطے ٹور پہ ہیں جو رب ذوالجلال نے فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ من اناب الیہ دکھائے جنہ لوگا دا رستہ تے طریقہ تو آپ کو ساری ذات تک گھن آوے تول تو سا انہیں دے رستے دے ہوتے ٹور پوئے چلتے رہے ویسو تو ایک ریاڑے تو سمی سری بارگاہ تک پہنچ ویسو اس واسطے کہ انہاں دا رستہ ساری بارگاہ دی طرف آمن والا ہے اور اللہ تعالیٰ دے ولی دی جری ولایت یہ مقام قرب ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ دیگر محققین فرمیدن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا قرب قرب مکانی اور جہت والا قرب
یہ تو انسان حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ مالک تا لا مکانی ذات ہے، وہ تو مکان تو پاک ہے۔ ولی کامل اللہ تعالیٰ دا جڑا قرب حاصل کریں دے، اللہ تعالیٰ دا کوئی مکان نہیں کہ ولی اس مکان تک پہنچ ونڈے، رستے دے ہوتے سفر کرے، رستے دے ہوتے ٹردا رہ ونڈے، بل ٹردے ٹردے پہنچ ونجے اس مکان تک کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے قریب کر دے۔ قرب مکانی حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ قادر مطلق لا مکانی ذات ہے، بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات ظاہری جیت تو ہی پاک ہے کہ کوئی آدمی اگر آ کے اللہ کو اگر ملنا چاہنے تو فلانے پاس سے ٹر پو کہ فلانی جگہ دے ہوتی اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات موجود ہے۔ جب وہ مکان تو پاک ہے، جب وہ ذات جہت تو پاک ہے، بل اس ذات دا قرب کی میں حاصل ہو سی۔ فرمایا او بے شک لا مکانی ذات ہے، لیکن جس ذات دے تابع رب ذوالجلال نے تو آپ کو ساکو بڑھائے، اس پیاری ذات دا مکان بھی ہے، اس پیاری ذات دی جہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے تو کو میں اپنا یار دے دیتے، اگر مقام ولایت میرا قرب حاصل کرنا چاہنے میں تو میرے محبوب دی بارگاہ تک تو سب پہنچ ونڈو، ول میری ذات تک تو سب پہنچ ویسا۔ نعرہ تکبیر، یعنی ولایت دے واسطے، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، یعنی یاد رکھیں ولایت دے واسطے، ولایت دا شرف حاصل کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات دا قرب حاصل کرن دا ہی کوئی ذریعہ ہے، اور وہ دروازہ محبوب ہے، پیارے محبوب دی ذات مبارکات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ میں ایسی ذات ہاں، مکان تو پاکا، میرے دروازے والے پاس سے ٹر کے اگر آمنا چاہنے تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، میرے محبوب دے دروازے ہوتی آبائیں، محبوب دے دروازے ہوتی آسیں لواجد اللہ میں اللہ تے کو مل پوسا، میں کو ملنا چاہنے محبوب دے دروازے ہوتی آ، اگر میری ذات دا قرب حاصل کرنا چاہنے میرے محبوب دی اتباع اور تابعداری کر، جڑے ویلے تو اپنی ذات کو میرے محبوب دے دروازے تک پہنچا چھوڑے سے جلے تے کو میرے محبوب دا قرب حاصل تھی ویسی تول میں خدا اپنے محبوب تو جدا کوئی نہیں، میں اتھائی میں اللہ دی ذات میں تے کو نام مل پوسا۔ جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے غلام، پیارے محبوب نے انہاں کو یمن دی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل سواری دے ہوتے سوار، اور نبی پاک علیہ السلام آپ نال پیدل چل دے پر، اور پیارے محبوب وصیت میں نے فرمیدن معاذ بن جبل کو فیصلے کی میں کرنا، دنیا دے اندر لوگوں دی تربیت کی میں کرنی، اور مسائل کس انداز دے اندر تسا بیان کرنا، اور کس انداز نال تسا مسئلہ لوگوں کو رسے سو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نال وصیت فرمیدے ویندن، ٹردے ویندن، جڑے ویلے وہ مقام آگئے کہ پیارے محبوب کریم نے ان الوداع کرنے اپنے غلام کو، لجپال نبی نے فرمایا معاذ بن جبل تسا واپس آسو، لیکن تمہاری ساری ملاقات کوئی نہ ہو سی، تیرا گزر میری مزار تو ہو سی لیکن تیری ساری ملاقات کوئی نہ ہو سی۔ دنیا دی نبی کو کل دا نہیں پتا، اللہ یعذ باللہ۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ بن جبل دی زندگی دا بھی تعین کر دیتا، اے معاذ تسا دنیا دے ہوتے ہو سو اور تمہارا گزر میری مزار پر انوار تو ہو سی، مگر اس عالم دنیا تو ظاہری طور دے میں پردہ فرما چکا ہو سا۔ جو پیارے محبوب نے کلمات ارشاد فرمائے فبکا، جناب حضرت معاذ بن جبل زارو قطع رومن پہ گن جاشعن، پیارے محبوب دے فراق دی وجہ تو، جدائی دی وجہ تو، اے محبوب پیارے کت یمن اور کت مدینہ طیبہ، اتنی لمبی چوڑی مسافت، اتنی لمبی چوڑی مسافت دے اندر فراق تے ہجر دے صدمے محبوب پیارے کیویں برداشت کرے سا؟ میں ہجر تو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا کرم نوازی فرماؤ۔ رومن دا مطلب ہے کہ کرم نوازی کرو، میں کو نہ بھیجو، تمہارا زہری وصال ہو بننے اور میں تمہارے قریبی نہ ہوں، یمن اتنا دور ہے۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دا دریائے رحمت جوش دی اندر ہے، اور میرے پیارے محبوب نے قیامت تک آمن والے اپنے غلامہ دی اور اپنی ذات دا قرب رکھن والے دی شان دنیا والے کو رسیے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو، اے معاذ بن جبل ای مسافت کو دیکھ کے گھبرانا، جڑا متقی تے پرہیزگار ہے اور سب تو زیادہ میں مصطفیٰ دے قریب ہے، کوئی ہووے جتھا راندہ ہووے میں مصطفیٰ دے قریب ہے۔ ان اول الناس بی المتقون، سب تو زیادہ پوری انسانیت دے وچوں میں مصطفیٰ دے جڑا قریب ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا المتقون، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات مبارکات دا فیض دیکھو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کریمہ دی تفسیر کو پڑھو۔
میرے محبوب کریم دا فیض اتھوں تک رک نہیں گیا، زہری حیات طیبہ تک محدود نہیں، بلکہ جنہ دی زہری ملاقات کوئی نہیں، قیامت تک پیارے محبوب دا فیض جاری و ساری راسی۔ اس مقام دے تے امام شرانی فرمیندن ہاں ہر کہیں دا اپنا ظرف جدا ہے، سینہ جدا ہے، کہیں دے کرو نبی پاک دا فیض پہنچے سینہ در سینہ واسطے تے وسیلے دے نال، اور کئی ایسے بھی اکھ والے ہن کئی صدی دے اندر بیٹھے ہن زہری طور دے تے دور ہن مگر سامنے بہ کے پیارے محبوب دے کولو فیض حاصل کریں دے رہ گئے۔ باقرین منہم لما یلحقوا بہم کہ انہاں تک نبی پاک علیہ السلام دا فیضان قیامت تک جاری و ساری راسی۔ میرے محبوب نے فرمایا معاذ بن جبل میرا غلام ہو کے اپنے سینے دے اندر میرا عشق پا کے بل جدائی اور فراق دے صدمے بل دوری دے صدمے، فرمایا اے معاذ بن جبل من کانو کوئی ہوئے ہے سو کانو دنیا دے کئی کونے دے اندر رمن والا ہوئے متقی اور پرہیزگار، میں مصطفیٰ دے قریب ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ پہلے فرما چکے ان اول الناس بی المتقون، زہری طور دے ہوتے معاملت اتنے ہی ختم ہو گئے کہ میری قربت معاذ تو کو حاصل ہے کہ تسا متقی اور پرہیزگاری میں تقوی پرہیزگاری کری نہ چھڑائے، جب تک تسا تقوی اور پرہیزگاری دے ہوتے پابند راسو تو میری ذات بابرکات دا تو کو قرب حاصل ہے، مگر میری محبوب تک قیامت تک دے دن او پیارے محبوب جلے معلم کائنات جنہیں دا فیضان قیامت تک جاری و ساری رامنے کہ کچھ لوگ اے بھی تاکسن کہ فلاں قوم دا بندہ نبی دا قرب حاصل نہیں کر سکدا، فلاں قوم دا بندہ ہوئے قوم دا جٹ ہوئے تو ولی نہیں ہو سکدا، لوگ نسبوں دی تقسیم آ کے نسب دی تقسیم دے اندر ولایت کو بند کر دے سن اور دنیا اکسی کے سواگ یا پیر سواگ دی اولاد یہ تا جٹن لہذا جٹن دا مرید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا من کانو ہوئے متقی اور پرہیزگار، کوئی ہوئے کاسٹ اور قبیلہ کوئی ہے قوم دا سواگے ہوئے متقی پرہیزگار، راندہ کروڑ لالی سندی سرزمین دے ہوتے ہوئے میں مصطفیٰ دے قریب ہے، قوم دا پٹھان ہوئے پیر شاہ سلیمان توسوی ہوئے متقی پرہیزگار میں مصطفیٰ دے قریب ہے، قوم دا عوان سلطان باہو راندہ جت ہوئے ہے متقی پرہیزگار میں مصطفیٰ دے قریب ہے۔ میرے محبوب نے قیامت تک واسطے سند جاری فرمائی کہ میں ساری کائنات دا نبیہ اور جڑا میں مصطفیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہندے اور تقوی تے پرہیزگاری حاصل چا کرے، میری او بارگاہ اتھا قومیت نہیں ڈٹھی ویندی، نسب تے قبیلے نہیں ڈٹھے ویندے، میں مصطفیٰ تا جو دے دا اپنے غلاماں دے دل دے خلوص دے تقوی کو دے دا۔ حضرات گرامی عالم دیا ترے قسم ہے، عالم دیا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر رقم تراز ہے، یاد رکھے سارے اولیاء کاملین حضور پیر سواگ لجپال ان اولیاء کاملین دے جڑے کرامات ہیں، ماز کرامات سنامل مقصود نہیں اور نہ ہی ماز کرامت دے طور دے ہوتے سناملہ چاہیے دے، اے اولیاء کاملین اے اپنے وقت دے چوٹی دے علماء ربانیین دے بچو ہے۔ عالم دیا ترے قسم ہے، عالم بی امر اللہ، عالم باللہ، عالم باللہ و بی امر اللہ، ہی کہ عالم بی امر اللہ شریعت مطہرہ علم تو اس دے کلو موجود ہے، شریعت دے علوم سارے جان دے، زہری طور دے ہوتے شریعت دے معاملات دی پابندی بھی کریں دے لیکن اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکیا، رستے دے اندر علم دی وجہ تو کہیں وجہ تو نفس امارہ دی وجہ تو پردہ آگے آڑ بڑھ گئی ہے، زہری طور دے ہوتے عالم تا ہے مگر عالم باللہ رب دی معرفت تک نہیں پہنچ سکیا، اور دوجہ عالم باللہ کہ زہری طور دے ہوتے سوائے ضروریات دین دے باقی شریعت دے علوم تو اس دے کولو کوئی نہ، ضروریات دین دا علم جان دا ہی عالم باللہ ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے دے شب و روز عبادت دے اندر مصروف ہے، اے عالم باللہ جلا صرف عالم باللہ ہے، این دے ہوتے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک عالم ربانی کو فضیلت 70 درجے کیونکہ صرف عالم باللہ ہے، رات کو تہجد دی نماز ادا کریں دے صرف اپنی ذات واسطے، تسبیح چاہ کے پڑھتا بیٹھے اپنی ذات تک محدود ہے، جو وظیفے بیٹھا کریں دے صرف اپنی ذات تک محدود ہے، تیجے عالم باللہ اور عالم بی امر اللہ یعنی ہکی وقت دے اندر شریعت دا بھی عالم ہے اور طریقت دا بھی نال عالم ہے، شریعت مطہرہ دا علم حاصل کر کے ول اتلی سیڑھی دے اوتے قدم جو رکھیس والوں کو اللہ تعالیٰ دی معرفت نصیب ہو گئی ہے، عالم باللہ ہو گئے، رب ذوالجلال دی ذات بابرکات کے اندر فنا ہو گئے، ایک یہ عالم ربانی ایک یہ عالم حقانی کہ جس دے کلو شریعت مطہرہ دا علم بھی ٹھاٹھا مارے اور جنہیں کلو معرفت دا علم بھی ٹھاٹھا مارے، اسانے پیر سواگ لجپال خواجہ غریب نواز آپ عالم بی امر اللہ بھی گن
اور عالم باللہ بھی گن ساری زندگی آپ نے شریعت مطہرہ دے تے بھی عمل کر کے دکھائے اور اپنے مریدین کو تلقین بھی کی ہے. حتیٰ کہ میں فیوزات حسنیہ دے اندر پڑھے کہ اگر کئی وجہ تو غفلت دی وجہ تو اگر آپ دے مرید کامل آپ دا جاسد اتھر صندوق دے اندر بند رہ گئے تو آپ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا تسا میرے کریم آقا دی شریعت دی مخالفت کس واسطے کی تھی ہے؟ ایک کم میں ولی کامل شریعت دی پاسداری کرامنا اور اپنے مریدین کو شریعت دے ہوتے پابند رکھنا کیونکہ شریعت تا ابتدا ہے. اگر کوئی پیر اپنے مرید کو نماز دا رستہ نہیں دکھے دا جب وہ نماز کوئی نہ پڑھ سی یہ نماز تے جری مقام احسان تک پہنچا دے دی یہ نماز تے جو رب دی ملاقات ہے اتھاؤں تا انہیں ملاقات کرنا شروع کرنی ہے اور اس ملاقات تے جنے ویلے چس آن دیئے بلتا اوابینو شروع کریں دے ول اوابین دی اندر چس آن دیئے تا اشراق شروع کریں دے بلتا چاشت پڑھ دے ول نماز تہجد دے ٹائم بہ کے اکھا وچ نیر بہیں دے. یعنی اللہ تعالیٰ دی ملاقات تا ذریعہ نماز دے اندر موجود ہے اور سارے اولیاء کاملین و عالم بامر اللہ بگن شریعت مطہرہ دینی علوم اسلامیہ انہوں دے کل مکمل موجود ہیں اور صرف ظہری طور دے ہوتے شریعت دا عالم کوئی نہیں ہے پیر سواگ لجپال آپ عالم باللہ بگن کہ رب ذوالجلال نے انہاں کو شریعت دے نال طریقت دے علوم بھی عطا فرما چھوڑے ہیں. آپ عالم باللہ بگن اور آپ عالم بامر اللہ بگن یعنی ہکے وقت دے اندر پیر سواگ لجپال آپ دی بارگاہ دے اندر جرا آمن والا بندہ ہے اور شریعت دا طالب علم بھی ہے تے نال طریقت دا طالب علم بھی ہے. شریعت دا بھی طالب علم ہے طریقت دا بھی طالب علم ہے. طلباء علماء موجود ہیں. اگر کوئی شاگرد ایک مناظر استاد دے کولو بہ کے پڑھے مناظر استاد محقق استاد بے شک وہ صرف بہ کے پڑھے اور استاد پڑھے سی صرف مگر اس صرف دے اندر اپنے عقائد و نظریات بیان کرنا شروع کر دے سی پڑھے دا نہ بیٹھے مگر اس کے دوران اپنے عقائد و نظریات اپنے شاگرداں کو پڑھے دا بیٹھے اس واسطے کہ اندی مناظرانہ طبیعت ہے اور اپنے طالب تے ہوتے گرفت رکھ دے اور اندہ یہ دل ہے کہ میرا طالب علم جنہیں ویلے پڑھ کے باہر نکلے تاکہ اندر مناظرانہ صلاحیت بھی ہوئے یعنی جس مقام دے ہوتے بھی علوم و فنون دے اندر ایسا مقام آوے کہ جنہ تعلق کئی مقام دے ہوتے کہیں عقیدے دے نال ہوئے یا معمولات دے نال تعلق ہوئے بے شک حروف دی بحثی کیوں نہ ہوئے بے شک وہ حروف ایسے کہ ندائیہ حروفی کیوں نہ ہوئے یا ایا حیا اے حمزہ مفتوح 5 حروف جنہ نال ندا کی تھی ویندی ہے لیکن مناظر جس وقت بہ کے پڑھیں دے علم ناف او بہ کے رسیں دے بیٹا یہ جڑی یا کھڑی ہے یہ یا ندا دے واسطے گے اور وہ یا عام مست اے یا عام ہے قریب والے کو بھی یا نال سجدہ بن سکدے دور والے کو بھی یا نال سجدہ بن سکدے اور ایت حمزہ قریب والے واسطے یا حیا اور یہ دور والے واسطے استعمال کیتا ویندے یعنی وہ مناظر پڑھے دا نہ بیٹھے لیکن وہ دے اندر مسئلہ سمجھائی ویندے کہ یا رسول اللہ آکھنا شرک کوئی نہیں یہ بیٹا بدعت کوئی نہیں نبی کو یا نال سج مارن یہ این مطابق گرامر دے ایویں ہی وقت دا ولی کامل جینے بلے اون دی درسگاہ دے اندر آ کے بچہ آ کے پڑھن واسطے باندھے بے شک ظاہری طور دے ہوتے پڑھدا ہو الف بیٹھا ہوندے الف پڑھدا بیٹھا ہوندے لیکن اون دے اندر پیر شواق جیسی ہستی ایسی روح بھر چھڑیں گے بیٹا یہ ماز الف نہیں بلکہ الف دے اندر اگر جلوے دیکھنے تو رب ذوالجلال دی ذات دے جلوے دیکھنے جس مقام دے ہوتے اس وقت تسا سا موجود اسی ارض مقدسہ ہے یہ بابرکت وہ جگہ ہے جس بابرکت جگہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا ولی کامل بہ کے صرف آپ ولایت دے درجات حاصل نہیں کرے دے رہ گیا بلکہ اتھوں ولی جڑے طالب علمان انہوں کو ولی بڑھے دے رہ گیا یہ ولایت دی فیکٹری ہے مرکز یہ ولایت دی جگہ یہ ارض مقدسہ ہے اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی اندر انہاں جہیں دی نسبت دی وجہ تو عظمت شان بیان فرمائی ہے رب ذوالجلال نے انہیں جہیں کو تا اپنی نشانی فرمائے وہ آپ نشانی تو پا کے لیکن مالک فرمائے دے جڑا ساڑے نال ڈال گئے ساری قربت حاصل جائے کر گی دیئے اور جڑی اون دی نشانی ہو سی وہی نشانی تو ٹر پوئے اور نشان تک یعنی میں اللہ دی ذات تک تو گین کے آوے سی صحیح مسلم دے اندر کیا موجود نہیں کہ 100 آدمی دا قاتل ان کو وقت عالم نے کیا دسایا فلاں وسطی دے اندر چلیا ون انہیں کہ اتون کے کیا کرے سا کرنی توبہ ہے کیا میں اتنا توبہ نہیں کر سکتا اس عالم نے کہ ان بہا اناسن یعبدون اللہ فعبد اللہ معہم انہیں کہ تو توبہ اتوی کر سکتے ہیں لیکن ات اللہ دے ایسے برگزیدہ بندے موجود ہیں اتون کے عبادت انہیں دے نال رل کے کر انہیں دے سنگت بہ کے توبہ کر جو اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت دے نال تے کو بھی شرف توبہ عطا فرما چھوڑے انہاں دی سنگت دے اندر بن کے بہ انہاں دے نیڑے انہاں دی سنگت دے اندر بن کے رل بن
ہن اگلی گل بھی سنو نا، حدیث پاک صحیح مسلم دی ہے، بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ میرے محبوب نے بیان ہی تا فرمایا، یہ پیغام ہی تمہارے سارے واسطے کہ مقدس اور بابرکت جڑی زمین ہے وہ زمین بھی فیض دیندی ہے، انہاں زمیناں دے اندر بھی فیوز و برکات موجود ہوندن۔ جڑے ویلے او ٹر پے نا بندہ رستے دے اندر گئے تا رستے دے اندر سکرات لگ گئی، زمین دے اوتے ڈھہ گئے، فنا اب صدرے گی، پیارے محبوب فرمیندن توبہ دا شوق اتنا اسی ٹر نہیں سکدا، سینے دے نال وت بھی تڑدا پیا ہی متا قریب پہنچ ونڈا اللہ دے ولی دی بستی دے، سینے دے نال بھی اپنا کو گسیٹی پے، اسے جگہ دے اوتے موت آ گئی ہے، رحمت والے فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے آ گئے۔ ہن اگر زہر کو ریٹھا ونجے نہ پہنچے، نہ توبہ کیتی اس، نہ او تک پہنچے، نہ سنگت ملی، نہ توبہ انہاں دے نال رل کے کیتی اس، ماز نیت کر کے ٹر پے اللہ دے ولی دی بستی والے پاسے ٹرے، نیت توبہ دی کر کے ٹرے، رحمت والے فرشتے ہے کہ ایسا گن کے بن رہے، عذاب والے فرشتے ہے کہ دیکھو 100 دا قاتل ہے، انہیں کہ 100 دے قتل کو دیکھو یا نیت کو دیکھو، انہیں کہ اگر نیت کو دے دے پہنچا تو کوئی نہ، عذاب والے فرشتے کھڑے آتے، رحمت والے فرشتے کو آپس کے اندر معاملہ جاری گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فرشتے کو فرمایا بن میرا فرشتہ انہیں درمیان فیصلہ کر، مالک فیصلہ کیا کرا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بن زمین کو کچ، ہے فرشتہ مگر پٹواریاں والے کم کر زمین کو کچ، بے نیاز زمینہ کیوں کچھ میں نہ پہ، ولی کو کنڈ کر کے تو چاہنے کہ میں کو جنت مل پوسی، اولیاء دی ذوات مقدسہ کو کنڈ کر کے تے کو ہدایت درستہ مل سی، جیڑا ولی کامل دی ذات کو کنڈ کرے، من عادالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، مولوی تے ولی کو کنڈ نہیں کیتی تے اللہ نال اعلان جنگ کیتے، بل جیڑا اللہ نال اعلان جنگ کرے بے شک ولی کامل دے اولادہ جواب نہ دے نو قادر مطلق کے کہیں بے پاسوں ایسا عذاب نازل کر دینے جو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا سزا مل دی بھی تے کتوں مل دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اور میں اس مقام دے ہوتے پیغام دینا چاہنا، اس مولوی صاحب کو میں پیغام جاری کرنا چاہنا، سارے کو بازاری زبان کوئی نہیں، نہ سب پیر نے سکھائی ہے، کوئی بازاری زبان سارے کو کوئی نہیں، نہ لڑائی نہ کوئی جھگڑا، لیکن اتنا میں آکھنا چاہتا بالے ہتھوں ٹکر نہ کھس، اگر تے کو میرے پیر سواگ لجپال دے خان وعدے دے عقید و نظریات دے ہوتے اعتراض ہے، تو جگہ رکھ، جگہ دا تعین کر، اور میرے پیر سواگ دی اولاد دے عقید و نظریات پیر سواگ دے ملفوظات دے مطابق میں ثابت کرے سا، اور تم یہ اپنے عقید و نظریات تاجدار گولہ دے مطابق ثابت کر، تصفیہ شریف آل حضرت گولوی دا کتابہ میں چاہ کے گھننا سا، میں ثابت کرے سا، تو اپنے پیر دے نقش قدم دے ہوتے کوئی نہیں میں، لیکن بحمدی تعالیٰ میرے سواگ لجپال دی اولاد آج بھی اپنے سواگ لجپال اپنے باپ دے عقیدے تے نظریے دے ہوتے مکمل پابند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، کم از کم علم دی گال کر، تو اتنا علم تو یتیم ہو چکے، تو پتہ ہی کوئی نہیں علمی دنیا ہے، اتنا علم تو یتیم نہ بڑھ، اپنی عقبت دے متعلق سوچ، اور بل فتوے لامنا، ایک کے کہیں دی ذاتیات تے تو حملہ کرنا چاہتے، تیری اپنی زبانیں کر تو حملے ذاتیات دے ہوتے، لیکن عقید و نظریات دے ہوتے تانا زنی کرنا، کہیں کو یزید آکھنا، اور آکھنا کہ انہیں دی عقید و نظریات غلط ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور عقید و نظریات دے ہوتے اگر اعتراض کرنا چاہے مولوی صاحب تول ریڑھی والے نال بن کے ٹکرا نہ مار، سواگ لجپال دے غلامہ دے نال فیضی سواگی نال بہ کے گال کر، یہ تیرے دند نہ کھٹے کر دے ماتا۔ سواگی شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، کم از کم اپنے پیر و مرشدی تصفیہ شریف تا پڑھچا، تاجدار گولہ دی تصفیہ میں کو یقین ہے مشکل اتنی ہے تے کو سمجھی کوئی نہ دی ہو سی، اگر تے کو نہ سمجھ آوے تو کم از کم سارے کو سکھ، سارے کو پڑھ، مار زبان استعمال نہ کر، یہ زبان استعمال تو باقی دنیا بھی کر گن دیئے، اور زبان تو پتہ لگ ویندے کہ بندے دے اندر کیا کھڑے، جڑا کوئی برتن دے وچ ہوندے باہر وہ نکلتے ہیں۔ ولی کامل اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی پیارے کتنے گئے، ولیہ دی سرزمین کتنی پیاری ہے، ساکوتا سواگ لجپال آپ دی روح کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، پتہ نہیں سارے داڑے بابے کس حالت چھن، ہو سکتے سارے داڑے بابے کو کلمہ ہی سواگ لجپال نے پڑھایا ہوئے، آپ دے صدقے تا دین اسلام پھیلے، رب ذوالجلال نے فرشتے کو فرمایا بن زمین کچھ، زمین کچھن اللہ تعالیٰ دا فرشتہ آیا بنے،
ہے فرشتہ مگر زمین ودا کچھے دے. ہون نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حقیقت ایمیں ہے کہ جتھو ٹوریا ودے اندے قریب بتائی حال اولیاء دی وستی ہائی دور. اللہ وحدہ لا شریک نے اس زمین کو فرمایا زمین تو نیڑے تھیا, این زمین کو فرمایا تو پرتے تھی بھائی. زمین کو رب ذوالجلال نے فرمایا جڑی زمین نے پاسو ٹوریا ودے رب ذوالجلال نے فرمایا انت بعدی پردے ہٹ وٹ, اور ان کو فرمایا انت قربی نیڑے تھیا میرے اس بندے دے قریب آون. اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اگر فیصلہ کر دے دا کیا فرشتے نہ مننے نا, وہ تو قادر مطلق, وہ تو بے نیاز ہے, کون پوچھن والا ہے. اگر پکڑے تو بڑے بڑے کو پکڑ گنے, اور اگر چھوڑن دے ہوتے آوے تو ایک بدکارا عورت کتیا دے بچے کو پانی چا پلاوے بخش دے, وہ بے نیاز ہے. مگر مالک زمینہ کیوں کچھویندہ پہ, کیوں فرشتہ زمین دے ہوتے اتردہ پہ. بل زمین کچھڑ واسطے فرشتے کو بھیجس, اور قادر مطلق کو زمین کو آدھے تو نیڑے تھیا ایک کچھڑ جو آدھا پہ. اللہ دا فرشتہ آگے زمین کو کچھس جڑی جا تو ٹوریا ودے این دی مسافت زیادہ ہے. اللہ دے ولی دی وستی والے پاسے جدے منہ کیتی ویندا, جڑے اللہ دے ولی دی وستی والے پاسے منہ کر کے مر پے رستے دے اندر, اون دی مسافت تھوڑی. رب ذوالجلال نے فرمایا رحمت والے فرشتوں کو گھن منو میرے ولیاں تو منہ کر کے مر رہے وات بھی جنت نہ دے. یہ مقدس اور بابرکت زمینہ ہونیں جت اولیاء کاملین بہ کے اس میں ذات پڑھاویں, جت اللہ دا ورد جاری ہوئے, جت بڑے بڑے اولیاء کاملین پیدا ہوئیں. یہ ارض مقدسہ, اور یاد رکھے یہ زمینہ ایسا برکت والے ہوندن کہ اگر ات بہ کے ایک بچہ وہ یسر نال قرآن بھی پڑھے تو انہیں پڑھن دے نال یہ زمین بھی نال برکت دے دی پئی ہوگی, فضامہ ہی برکت دے دیں. انہاں مقامات دوتے ایسی برکت موجود ہوندی ہے. بحمدی تعالیٰ پہلی اتھا میری حاضری ہے, اور دل دی اندر جڑی خواہش ہے وہ آمن نالی خوشخبری مل گئی ہے. انشاءاللہ العزیز اس مقام تو کو روحانی فیض تو پہلے تو ہی ملدا پہ, اور ایک نہیں نہ سمجھا کرو کہ سارے تک سارے پیر دا فیض کوئی نہیں پہنچتا پیا. آج اگر ایمان بچائی بیٹھے تو پیر دا فیضان ہے, عقیدے بچے پہن تو پیر دا فیضان ہے. اور بحمدی تعالیٰ سا کو اس وقت فخر ہے, اور سا یہ بھی سا کو پتہ ہے کہ مولویہ دے اندر یا ایسے طبقے دے اندر چڑ کہندی وجہ تو پئی ہوئی ہے. سا کو پتہ ہے حضور افتخار ملت وہ اپنے جماعت اہل سنت دے موقف دے ہوتے ڈٹ کے بیان ہی ایسا دیندن جو کب کبھی تاری تھی ویندی ہے. انہاں کو تکلیف کہیں بئی وجہ تو ہے, مگر اپنی تکلیف دا وہ اظہار نہیں کر سکتے پہ. تکلیف انہاں کو کوئی بئی ہے. میں دا یہ تا حضور پیر سواگ لجپال دا فیض ہے, یہ آپ دے علوم و عرفان ہیں. اور بحمدی تعالیٰ جو عقید و نظریات اسالے پیر سواگ لجپال دے توسط دے نال اسالے تک پہنچن, بحمدی تعالیٰ آج اسالے پیرانے کی بار دے وہ عقید و نظریات ان پہ. اور اس مقام دے ہوتے حضور افتخار ملت آپ مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, لجپال لجپال, پیر سواگ فیضان پیر سواگ, سبحان اللہ. اور یاد رکھیں اصل دے اندر ایو فیضان ہے اسالے اولیاء کاملین دا, اولیاء کاملین دا ایو فیضان ہے جت شریعت دا علم بھی ملے اور نال طریقت دا علم بھی ملے. یعنی علم شریعت بھی نال ہوئے تے نال تربیت بھی ہوئے. یہ تربیت در اصل طریقت ہے, تے جڑا بڑ ونجے پیر طریقت تربیت ہوئے کوئی نہ, وہ شاید مشینہ ہی سڑ ویجا ہو سن جڑا پیر طریقت لکھ جا ہو سن, جہاں اندر تربیت ہی کوئی نہیں وہ پیر طریقت. رات کو جڑا سمے مولوی صبح جاگے وہ پیر طریقت, حیرانگی دی بات ہے. اے پیر طریقت ہو مرنے, طریقت دا مطلب ہے تربیت, طریقت دا تعلق ہوندے انسان دے دل دے نال. یعنی اللہ تعالیٰ دے ولی دا جڑا دل ہوندے وہ بالکل شیشے دی کار صاف تے ستھرا ہوندے, بالکل صاف تے ستھرا. اور میں یہ بھی سمجھدا کہ میں جڑے کلمات استعمال کیتن میں بغیر اجازت دے یہ کلمات استعمال کیتن, لیکن یہ الگ بات ہے, یہ صحابہ دی سنت تو بھی یہ چیز ثابت ہے کہ آپ روکن یہ آپ دا وڈا پانے, لیکن ایسا اظہار کروں سری پیر نال غیرت دا ثبوت ہے. صاحب کو اپنے پیر دے نال لجپال حضرات گرامی, پیر سواگ انشاءاللہ العزیز آپ خود اپنی زبان دے نال ادارے دا اعلان فرمیسن, اور اس ادارے دے اعلان تو بعد بس محض وقت دیوارہ کھڑیا نہ رہ ونجن. این سرزمین تو فیض حاصل کرن دے واسطے
تسا اپنے بالا کو بھی تھا بھیجنے اور ادارے کو بھی تسا خود آپ چلاونے. کتنے احباب دی خواہش ہو سی کہ اس مقام دے ہوتے جت سواگ لجپال نے سجدے کی تن، جت سواگ لجپال نے بے کہ اللہ دی ضرب لگی، جت سواگ لجپال بے کہ اس مقام تک پہنچے کہ نبی پاک دے توسط دے نال او مقام حاصل ہو گئے. تجدیدی طور دے ہوتے کم کر کے لکھے کہ اگر سواگ لجپال اشارہ کریں دے ہن تو ہندوؤں تے سکھوں دی زبان دے ہوتے کلمہ طیبہ جاری ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی اس مقام کو علوم و عرفان دا مرکز اور میور بناوے. اللہ وحدہ لا شریک پیر سواگ لجپال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سواگ پیر سواگ. حضرات گرامی آپ دا حکم ہے میں مزید چند گزارشات اسے علم کے حوالے دے نال عرض کرنا چاہنا کہ سارے اولیاء کاملین دا پیغام اور فیضان کیا ہے اور پیر سواگ لجپال دی شخصیت یاد رکھے. بسا اوقات ایسا ہو دے کہ کئی شخصیت دی ولایت کو ثابت کرن دے واسطے ایک خطیب کو ٹل لاونا پو دے، خطیب کوشش کرن دے دلیل دیونا ولایت کو ثابت کرن دے واسطے، لیکن پیر سواگ لجپال دی ایسی شخصیت ہے کہ آپ رجسٹرڈ ولی کامل ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے جنہاں کو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے توسط دے نال یہ اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے. حدیث پاک جری تلاوت کی تھی علامہ حسنی صاحب نے صحیح بخاری شریف دی، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اس دیتات امام راجی رحمت اللہ علیہ رقم تراجم تفسیر کبیر دے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے دے اندر اپنی طاقت رکھ چھڑے دے، یعنی بندہ اللہ تعالی دے انوار دا وہ مظہر بنوے دے اور ظاہری طور دے ہوتے وجود مسعود ہوندا تا خواجہ غلام حسن سواگ دے، مگر اس جسم دے اندر جڑی طاقت تے روحانیت ہوندی ہے وہ اللہ تعالی دے انوار اور تجلیات دی ہوندی ہے. اذا صار نور جلال اللہ عز وجل سمعا له سمع القریب والبعید. جڑے ویلے اللہ تعالی اپنے ولی کامل دی کن دے اندر قوت سماعت اپنی طاقت والی رکھ چھوڑے تو اللہ تعالی دا ولی کامل قریب والے دی بھی برابر سن دے تو دور والے دی برابر سن دے. رال قریب والبعید آکھچ اللہ تعالی جس وقت تو طاقت رکھ دے تو اللہ دا ولی کامل قریب والے کوئی برابر دے دے اور دور والے کو بھی برابر دے دے. یعنی ولی کامل چونکہ تربیت کرنی ہے یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ایک کمال عطا فرمیدہ کیوں ہے، یعنی انہاں دے کن دے اندر طاقت کیوں ہے، انہاں دی اکھ دے اندر اتنی وسیع طاقت کیوں ہے، انہاں دی زبان دے اندر اتنی وسیع طاقت، ہتھاں دے اندر وسیع طاقت اور قدماں دے اندر اتنی بڑی طاقت. وہ قادر مطلق عطا کس واسطے فرمے دے؟ اس دے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دا ولی کامل صرف اپنے ارد گرد بامن والے لوگاں دے واسطے ہدایت دا مرکز نہیں ہوندا بلکہ وہ پیارے محبوب دی ساری امت دے واسطے ہدایت دا مرکز بڑا بیٹھا ہوندا ہے. وہ اپنے سارے مریدین متوسلین متعلقین دے واسطے چونکہ ہدایت دا مرکز بڑا بیٹھے، اور جب وہ ہدایت دا مرکز ہے اور بیٹھا کلی جگہ دے ہوتی اپنے حجرے دے اندر ہے، اگر دیوار دے پروں ہی پیر نہیں دیکھ سکدا تو پرلے پاسے مرید کریں دا کیا پہ تو مرید کی تربیت کیا کرنی، وہ تو تربیت کرنے واسطے ہے. اور وہ یزکیہم احسان پیارے محبوب دیئے، پیارے محبوب دے توسل دے نال اولیاء کاملین لوگاں دے دلوں کو پاک کرنے واسطے ہیں، صاف تے ستھرا بناون واسطے ہیں. اللہ تعالیٰ اس واسطے انہاں دے کناں دے اندر، اکھ دے اندر، زبان ہتھاں تے پیریں دے اندر وہ اضافی اپنے نور والی طاقت رکھ چھڑیں دے تاکہ ولی کامل بے شک بیٹھا اپنے حجرے دے وچ ہوے جس مقام دے ہوتے اپنے مرید کو مشکل دے اندر دیکھے اے ولی کامل اتھاؤں بے کے ان دی مدد کر چھوڑے. اور اگر اپنے کہیں مرید کو دیکھے غلط کام دے اندر مرید ملوث پیا ہوں دے، کوئی غلط کام پیا کریں دے یا گناہ پیا کریں دے تو اللہ تعالیٰ دا ولی کامل اپنے حجرے دے اندر بہ کے بے شک اپنے گھر دے اندر بہ کے اپنے مرید دے اپنے اعمال دا بہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ. حضرت صاحب قرآن نے سو رستہ چھوڑ دے سو لجپال لجپال، پیر سواگ.